لیفٹیننٹ گورنر کو جب یہ علم ہوا کہ دلی کالج میں، وہی کالج جس میں آج میں استاد ہوں، اس میں ایک فارسی کے استاد کی ضرورت ہے، تو دہلی میں 3 شخصیات اس وقت ایسی موجود تھیں. آج اگر ایک فارسی کے بڑے استاد کی ضرورت پڑے تو میرے خیال سے ہمیں ڈھونڈے سے نہ ملے کوئی، لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ حکیم مومن خان مومن، علامہ بخش صہبائی اور مرزا اسد اللہ غالب، یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو دعوت دی جا سکتی ہے اور وہ یہ عہدہ قبول کریں گے تو ہماری عزت افزائی ہوگی. لیفٹیننٹ گورنر نے تینوں کو خطوط لکھے. اب غالب تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بات بہت مشہور ہے کہ غالب دلی کالج آئے اور دروازے میں چونکہ پرنسپل ان کے استقبال کے نہیں آیا تو وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اس لیے نوکری کر رہا تھا کہ عزت میں کچھ اضافہ ہوگا، اس لیے نہیں کہ جو کچھ عزت ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اگر پرنسپل میرے استقبال کے لیے نہیں آتا ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں. میرا خیال ہے حقیقت یہ تھی کہ انہیں کچھ سماجی دباؤ، کچھ بیوی کا دباؤ ہوگا کہ جاؤ نوکری کرو، وہ آ گئے اور بہانہ کر کے واپس چلے گئے. ورنہ جو آدمی بادشاہ کے دربار میں یا لیفٹیننٹ گورنر کے دربار میں طے کرتا ہے کہ کون سے نمبر کی کرسی پہ میں بیٹھوں گا اور کون سے نمبر کی کرسی پہ کون بیٹھے گا، تو وہ اتنا سادہ دل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ امید کرے کہ پرنسپل روزانہ اس کو ٹیچر کو دروازے پہ استقبال کے لیے آئے گا. دوسرے حکیم مومن خان مومن تھے. حکیم مومن خان مومن کو یہ عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں 100 روپے ماہانہ تنخواہ سے کم پر یہ عہدہ قبول نہیں کروں گا. 100 روپے اس وقت بہت، ہمارے وائس چانسلر کی تنخواہ بھی اس وقت 100 روپے نہ ہوتی شاید. تو پھر دوسرا جو فعال تھا وہ صہبائی صاحب کے لیے، اور صہبائی صاحب نے 40 روپے ماہانہ پہ یہ عہدہ قبول کیا. اور اس کے بعد کریم الدین نے لکھا ہے کہ آج کل ان کو 50 روپیہ دیا جا رہا ہے، یعنی 1847 میں 10 روپے کی ان کی ترقی ہو گئی. لیکن اس مختصر سے عرصے میں غالباً 15-17 سال وہ رہے وہاں، اور اس درمیان میں انہوں نے 34 کتابیں لکھی، جن میں سے سلیبس بھی جو نصاب تھا وہ بھی انہوں نے طے کیا اور لکھا، اور کتنے اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ جے پور میں ظہیر دہلوی، یہ انہوں نے غدر کے بعد یہاں سے چلے گئے تو صرف اس بنا پہ کہ ان کا امام بخش صہبائی سے تعلق تھا، مہاراجا جے پور نے ان کو تھانے دار بنا دیا، ایک شاعر کو. لیکن اس شاعر نے کس طرح سے ذمہ داری سے وہاں کام کیا کہ آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ مہاراجا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو دوسرے چھوٹے زمیندار ہیں ان کے یہاں جو مجرم چھپ جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں لا سکتی پولیس بھی. وہ یہ کہتے ہیں ہماری عزت کا معاملہ ہے کہ اب ہم جان دے دیں گے، اسے نہیں دیں گے. تو یہ ریکارڈ صرف ظہیر دہلوی نے توڑا کہ ایک وہاں گھس گئے کہ مجرموں، ایک بھینس کا چور ایک جگہ گھس گیا جا کے اور کسی ٹھاکر کے اس نے کہا کہ نہیں میری تو مونچھ نیچے ہو جائے گی. جب بہت بات بڑی تو اس نے کہا اچھا آپ، میں مجھے پیش کر سکتا ہوں عدالت میں مہاراجا کے یہاں، لیکن آپ لے جا نہیں سکتے. میں نے بہت تھانے دار دیکھے ہیں. تو ظہیر دہلوی نے کہا کہ آپ نے بہت تھانے دار دیکھے ہوں گے لیکن میں اسے لے کے جاؤں گا. انہوں نے میں جو پوری ان کی فوج تھی، سپاہی تھے ساتھ میں، ان سب کو قید کر لیا اس ٹھاکر نے. لیکن ظہیر دہلوی نے جان پر کھیل کر ان کو لے کے آئے اور مہاراجا کے دربار میں پیش کیا. تو مہاراجا کے دربار میں یہ قانون تھا، یعنی انریٹن قانون تھا کہ اگر امام بخش صہبائی کا کوئی شاگرد وہاں آئے گا تو اس کو بڑے سے بڑے عہدے پر دیا جائے گا. ایسے شاگرد تھے. دوسرے شاگرد زکا اللہ کے بارے میں، زکا اللہ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ 80 سال کی عمر میں جتنی کتابیں لکھی ہم لوگ 80 سال کی عمر تک ان کو پڑھ نہیں سکتے. جہاں بیٹھ کے وہ لکھتے تھے تو ان کے سر کے نشان پڑ گیا تھا، دیوار پر گڑھا پڑ گیا تھا زکا اللہ کا. وہ اینڈریوز ایک فادر تھا، اس نے کتاب لکھی زکا اللہ اور ڈیلی. تو اس نے لکھا ہے کہ زکا اللہ جذباتی ہو جاتے تھے امام بخش صہبائی کا جب ذکر کرتے تھے، اور ساری زندگی اگر کسی ایک آدمی کو بڑھاپے تک عقیدت کے ساتھ یاد کرتے رہے تو امام بخش صہبائی تھے. امام بخش صہبائی سے انہوں نے دلی کالج میں فارسی پڑھی تھی. دوسری طرف ایسے شاگرد بھی ہیں محمد حسین آزاد بھی ان کے شاگرد تھے. لیکن نہ جانے کیوں محمد حسین آزاد تو آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا نہیں ہے، وہ امروہہ کا رہنے والا ہے، مصوی ہے تو کہے گے اس کی طبیعت میں امروہہ پن ہے. تو چونکہ ان کی ایک روٹ تھانیسر سے تھی تو وہ ان کے بارے میں کوئی بھی تھوڑی تھوڑی بات اس طرح کے اشارہ کر جاتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہتے کہ میرے استاد تھے میں نے ان سے کچھ سیکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک ان کا شاگرد مومن کے پاس گیا تو مومن سے اس شعر کے معنی پوچھے، فارسی شعر کے. جب شعر کے معنی مومن نے بتا دیے تو کہنے لگا صہبائی صاحب نے تو آج تک اس طرح نہیں بتائے تھے. تو صرف ایک شاگرد تو ایسا ہے جو تھوڑا سا ان کا لحاظ نہیں کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان کے 56 شاگردوں کی ایسی فہرست ہے جو یا تو صاحب کتاب ہیں یا شاعر ہیں یا دوسری کسی فیلڈ میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے.
مجھے بھی جیسا ہمارے عزیز نے کہا کہ بہت سارے صحبائک کے بارے میں کچھ بہت زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ معلومات میں کروں، چونکہ اتفاق کی بات یہ کہ